بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کے سارے خاندان کے ساتھ ظلم کی انتہا اور آئینی ترامیم میں حکومتی ایم این ایز غائب۔ قاضی صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت ایک چیز کرنے میں صاف شفاف ناکام نظر آئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ یہ جو آئین میں ترامیم کرنے چلے تھے اور 2/3 اکثریت بنانے کے چکر میں انہوں نے وقت سارے کا سارا ضائع کر دیا۔ 8-9 ماہ ہو چکے ہیں الیکشن کے بعد۔ اس عرصہ میں انہوں نے 2 ہی کام کیے ہیں۔ ایک تو اپنے آپ یعنی اپنی کرسی کو مضبوط کرنے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے اور تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے پوری جو ہے دن رات ایک کر دیا۔ لیکن تحریک انصاف بھی ان سے کمزور نہیں ہوئی اور ان کی اپنی حکومت بھی ان سے مضبوط نہیں ہوئی۔ بقول تحریک انصاف کے قاضی صاحب نے بھی ان کو بھرپور سہولت کاری کر کے دی، لیکن اس کے باوجود حکومت ناکام نظر آ رہی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں۔ اچھا، آئینی ترمیم کا بڑا شوشہ اچھالا جا رہا تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میسر ہے، پوری ہے، ہمارے پاس جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں۔ لیکن آج وہ سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ان کے اپنے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور خاص طور پر شریف خاندان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے آج باقاعدہ بتایا کہ میں سینٹ میں ہوتا ہوں، سینٹ میں جو پوزیشن ہے ساری میری آنکھوں کے سامنے ہے، اگر مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہماری یہ آئینی ترامیم والا جو کام ہے یہ مجھے ادھورا نظر آ رہا ہے، یہ ہچکولے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تعاون نہیں فرماتے تو پھر ہماری یہ آئینی ترامیم والا جو کام ہے یہ ادھورا رہے گا، پورا نہیں ہوگا۔ سوال ہوا کہ کیا پھر اس سے نہ ہی سمجھیں کہ آپ جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، قومی اسمبلی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور حکومت کے پاس کون سا دفاعی پلان ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں سینٹ میں موجود ہوتا ہوں۔ سینٹ کی صورتحال میرے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ہم آئینی ترامیم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یوں ناظرین اکرام، ان کا جو کچا چٹھا تھا وہ کھول کے رکھ دیا عرفان صدیقی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں سچ اور حقائق بیان کرنے کا عادی ہوں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی، اس دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے 5 ایم این ایز غائب ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلے، یہ ٹیلی ویژن چینلوں پہ چلے باقاعدہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے 5 عدد ایم این ایز غائب ہیں جو آئینی ترامیم میں ووٹ نہیں دیں گے، یہ مجھے خدشہ ہے۔ تو خدشہ تو اس کا جو اظہار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، چیئرمین بیرسٹر علی گور صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو یہ نہیں کریں گے کہ آئینی ترامیم کے لیے اس حکومت کو ووٹ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں جاتی ہیں چلی جائیں، اس سے تو بچ جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو سعدیہ عباسی صاحبہ ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں۔ دوسرا عادل بزئی اور چودھری لیاس صاحب بھی دیکھ لیں، جن کو زبردستی زور زبردستی
مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون میں جو ہے شمولیت اختیار کروائی گئی تھی۔ تو اسی طرح پھر سچ ہے جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں وہ بھی بات درست ہے، تو جو بیرسٹر علی گور صاحب نے فرمایا وہ بھی بات درست ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، جو ان کی آئینی ترامیم والی سوچ تھی، خواہش تھی، خواب تھا، وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب نے اب باقاعدہ اپنی رخصتی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو اشیاء دینا تھا آپ کو پتہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ روپیہ میں نے ملک پاکستان کا بچایا ہے، لیکن جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے بچایا نہیں ہے، خود ہی بچ گیا، کیونکہ اس میں یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے جو اشیاء آپ دے رہے ہیں کہ دیگر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں اس میں آنے سے معذرت کر لیں یا بائی کاٹ کر لیں، ایک بات۔ دوسرا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی رخصت ہوتا ہے تو اس کو پارٹی اس کو اشیاء جو نیکسٹ چیف جسٹس بننے جا رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، تو وہ والی کہانی بھی یہاں پہ نظر نہیں آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو اشیاء دے رہے ہیں۔ یہ بھی خبروں کی زینت نہیں بنا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو اشیاء دے رہے ہیں، لہٰذا قاضی صاحب نے اب فیصلہ کر لیا ہے اپنی رخصتی کا۔ اسی اثناء میں اسد طور صاحب نے بڑی خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے کسی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ تسلیم کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف والا کیس تھا بلہ چھیننے والا، اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلطی کو درست کر کے جاؤں، لیکن تحریک انصاف والے اس پہ راضی نہیں ہیں، وہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے، یا میرے سے فیصلہ جو ہے وہ لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ اسد طور صاحب کی خبر ہے کہ قاضی صاحب نے باقاعدہ تسلیم کر لیا کہ مجھ سے یہ جو غلطی ہوئی ہے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننا، تو دیر آئے درست ہے۔ بہرحال چلو اب آپ نے تسلیم تو کر لیا ہے، کسی شخصیت کے ساتھ ہی صحیح، میڈیا پہ نہ صحیح، عدلیہ میں نہ صحیح، پرائیویٹ میٹنگ میں ہی صحیح، لیکن آپ نے تسلیم تو کر لیا نا۔ تو یہی پتہ ہے پاکستانی قوم کو، اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ فیصلہ میں کر جاؤں، لیکن تحریک انصاف والوں نے بھی بہتر فیصلہ کیا ہے، بائی کاٹ کیا ہے، التوا کی درخواست دے دی ہے کہ ہم آپ سے جاتے جاتے یہ فیصلہ نہ کروائیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو درست کر کے گیا ہوں، جو آپ نے نقصان ہمارا پہنچانا تھا وہ آپ نے بھرپور انداز میں پہنچایا ہے، اب مزید ہمیں آپ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو تحریک انصاف والوں نے بھی یہ بہتر سوچ اپنائی ہے اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں کس قدر ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو آج ان کی دونوں بہنوں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے وکلاء عثمان گل اور انعام اللہ نیازی صاحب بھی ساتھ تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، جس میں ایک USB کا ذکر کیا گیا۔ جو FIA کا پراسیکیوٹر ہے اس نے کہا کہ ان کے پاس USB ہے، اس میں ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں 15 روزہ جسمانی ریمانڈ مزید چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے 4 دن ریمانڈ ان کا پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ جو جسٹس طاہر عباس سپرہ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس میں مزید آپ کو جسمانی ریمانڈ نہیں دوں گا، کیونکہ دلائل اچھے تھے، جو وکلاء تھے خان صاحب کی بہنوں کے، انہوں نے اچھے دلائل دیے، اچھا کیس لڑا، جس پر جسٹس طاہر عباس سپرہ صاحب نے ان کو اٹک جیل میں ریفر کر دیا، مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی جو درخواست تھی FIA کی اس کو مسترد کر دیا۔ پھر ہوا کیا کہ پولیس جو ہے بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگی، لے جانے لگی ساتھ، لیکن جو ان کے وکلاء تھے ساتھ انہوں نے اس میں باقاعدہ مقابلہ کیا اور یہ پولیس کو کرنے نہ دیا، جس کی وجہ سے پولیس کو ناکام جانا پڑا اور باقاعدہ خان صاحب کی بہنوں کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اچھا ناظرین اکرام، پاکستان کی تاریخ کو آپ دہرا لیں، آپ کو اس طرح کا سلوک کسی اور کے ساتھ کیا گیا نظر نہیں آئے گا، جس طرح کا
इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अगर आप देखें भुट्टो साहब को फांसी हुई या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया, इस तरह नहीं हुआ कि जो उनके बहनें, भांजे, भतीजे जिनका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं, उनको भी जेल में डाला गया हो। लेकिन खान साहब का इस वक्त सारे का सारा ख़ानदान जेल में है। अगर भांजा देखें वो जेल में है, बहनें देखें वो जेल में है, खान साहब की जोजा मोहतरमा देखें वो जेल में है। हालांकि उनका किसी सियासत के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। खान साहब की बहनों को देखें, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। खान साहब की जोजा मोहतरमा को देखें, उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको जेलों में डाला गया है। ये बहुत ही बड़ा जुल्म है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। इससे कबल हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरह का किसी के साथ बर्ताव किया गया हो। लेकिन जो इतलात आ रही हैं खान साहब के मतलब अडयाला जेल में, क्योंकि मुलाकातों पर भी पाबंदी है, वो कुछ जो इतलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कई तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहे हैं कि यहाँ तक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब अडयाला जेल में नहीं हैं, वो किसी और जगह शिफ्ट किया गया, उनके साथ बड़ा डायलॉग किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह जाने, क्योंकि असल ख़बर तो तब भी आती है जब उनके साथ कोई मुलाकात हो। लेकिन उनके साथ मुलाकातों पर मुकम्मल 19 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी है। अब देखें किस हालात में, किन हालात में, लेकिन जो जुल्म की इंतहा की जा रही है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, इससे कबल किसी भी पाकिस्तानी सियासी लीडर के साथ ऐसा नहीं किया गया। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।